میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر جو شامل کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ترقی کی ایک نئی مثال قائم کی جا رہی ہے. ویسے تو یہ دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی 12 سالہ تبدیلی کا جو کہ اثرات ہیں وہ اب صاف دکھائی دینے لگے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح جدید مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بنیر شاہراہ کی جو مینٹیننس ہے، جو پیچز لگائے جا رہے ہیں، اس میں جو تارکول ڈالی گئی اس کو یعنی پریس کرنے کے لیے جو رولر ہوتا ہے یا جسے کہ لوگ سادہ زبان میں بلڈوزر بولتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو ٹریکٹر ہے اس کے پچھلے ٹائر کو استعمال کیا جا رہا ہے. ویسے دیکھیں جی کتنی جدت آ چکی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. یعنی روز ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تیسری مرتبہ ہماری حکومت بنائی گئی ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں فیض یاب کیا گیا. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے عوامی نیشنل پارٹی یا جمعیت علماء اسلام کے جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر ہم نے ڈاکہ ڈالا. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی ہم حقیقی فارم 47 والی حکومت ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ حقیقی ہے اور باقی جو لوگ جیت کر آئے ہیں وہ فارم 47 کی ہی حکومت ہے. بہرحال جی دوسری خبر یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر اس وقت بھی دھرنا جاری ہے اور بہنوں کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی. ظاہری بات ہے، آپ ریاست کو تھریٹ کریں، آپ دھمکی لگائیں، آپ وہاں پر ایک قسم کا موب اکٹھا کریں اور پھر آپ سمجھیں کہ جی ریاست آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے. نہ صرف سڑک بلاک کی بلکہ اس سے جو اسٹوڈنٹس تھے چھٹی کے بعد وہ اڈیالہ کا جو روڈ ہے اس کے اوپر پھنس گئے. بیچارے نہ صرف پھنسے رہے بلکہ شدید پریشان رہے. ظاہری بات ہے کہ چھٹی کے بعد بچے اسکول وینس میں جو اب بیٹھے بیٹھے اکتا گئے، گھنٹوں گزر گئے، تو پھر انہوں نے آلٹرنیٹ روٹ یا پیدل چل کر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف گئے. بہرحال جی علیمہ خانم نے ایک اچھا شو لگایا ہوا ہے وہاں پر، اور پھر اسی جو وہاں پر اکٹھ کیا ہوا لوگوں کا جن کو یعنی زبردستی لایا گیا ہے، یعنی ان کو ایک قسم کی وارننگ دے کر لایا گیا ہے، تو اب ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اڈیالہ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے آگے اپنی حصار بنا لی. 2 مرتبہ ایسی اٹیمپٹ ہوئی، 2 مرتبہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ لگا جناب کہ اب تصادم ہوا کہ ہوا. اچھی بڑی تعداد کے اندر یعنی سینکڑوں کی تعداد ہے، یعنی 300-400 کا ایٹ لیسٹ نمبر وہاں پر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا. اور اگر پولیس نے آگے سے ریاستی طاقت کا استعمال کیا تو پھر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ اتنا بڑا نمبر ہے نہیں جتنا یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اگر سختی ہوئی تو پھر انہوں نے چیخنا چلانا ہے. لیکن یہ چاہتی ہیں علیمہ خانم کے کوئی اس قسم کا تصادم ہو تاکہ ان کا سیاسی شو لگ سکے، کیونکہ ویسے تو جو انتخابات ہوئے ہیں ضمنی انتخابات، اس میں بری طریقے سے شکست ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. تو یہ اب مظلومیت کا جو کارڈ ہے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور اپنا کسی طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ امپورٹنس ملے، لیکن اب ڈیڈ ہارس کو زندہ کرنے کے لیے کاوشیں جاری ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں جی یہ علیمہ خانم اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں ہے، اور اب کس طریقے سے یہ معاملہ شو ڈاؤن اس کا کیسا ہوگا یہ تو اب رات کو تقریباً جو ہے وہ چند گھنٹوں بعد ہی یہ بات واضح ہوگی. لیکن لیٹس سی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. میں ضمنی الیکشن کی بات کر رہا تھا تو جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں اسما بخاری، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس مرتبہ جو نقدہ کوکا ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں نے پذیرائی نہیں دی، پروپیگنڈے کو پذیرائی نہیں دی، تشدد کی جو سیاست ہے اس کو جو پذیرائی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ نفرت، تقسیم، چور ڈاکو پکڑ لو، جلاؤ گھراؤ، وفاق پر قبضہ کر لو، اس کو ووٹ نہیں دیا بلکہ لوگوں نے خدمت اور کارکردگی کو ووٹ دیا ہے. وہ کیا فرما رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. یہ بات
ریئلائز کی ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب کسی ناقدے کوکے والے گانے کے اوپر یا اب کسی جو ہے وہ پروپیگنڈا کے اوپر نفرت، تقسیم، چور، ڈاکو، پکڑ لو، گرا دو، ہم وفاق جو ہے وہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، یہ لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بات سنی عظمت بخاری کی، تو اسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کی، لیکن انہوں نے جو اپنی کیبنٹ سے بات چیت کری تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تحریک انصاف کے جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے اس کی جو شیلف لائف تھی وہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ تو لگ تو ایسے ہی رہے ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد کہ جو شیلف لائف ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے خاصی جو ہے وہ تکلیف بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ بہرحال جی، سب سے اہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی، آج میڈیا کے نمائندگان کو بلایا، سینئر لوگوں کو بلایا۔ اب مجھے بھی دعوت تھی، لیکن میں رات کو یعنی صبح پہنچا، تقریباً ٹریولنگ کر رہا تھا، لاہور سے نکلا تو پھر کافی دیر ہو گئی تھی، تو میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال جو اہم گفتگو کی، ان کی جو کافی طویل بریفنگ تھی، کوشچن آنسرز بھی لیے، تو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ بات کہ جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ پروپیگنڈا نہ کیا جائے، اس پر قیاس آرائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس متعلق جو ہی کوئی قابل ذکر جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوگا تو وہ یعنی عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے یقینی طور پر میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا، اور ویسے بھی ایک روایت ہے جس کا فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے تو وہ طریقہ کار جو ہے افواج پاکستان کا وہ بڑے واضح ہے، اس طریقے سے وہ معاملہ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اہم بات کی انہوں نے، جو آج کی جو یہ بریفنگ تھی اس میں ایک بات کی انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا ٹول کے طور پر یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہو رہے ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی محب وطن پاکستانی ہے، لیکن در حقیقت جو را کے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ایون کہ یورپ برطانیہ سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور کچھ را کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے بھی آپریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک واردات جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اب ان کو اون کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ان کو ڈس اون کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہیں۔ جو اچھی بات کی ڈی جی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے وہ اعلانیہ کرتا ہے اور کبھی سویلین کو نشانہ نہیں بناتا، اور انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہیں، طالبان حکومت کو ریاست کی طرح فیصلے کرے، نہ کہ نان اسٹیٹس ایکٹرز کی طرح۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خون اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حملے بھی ہوں اور کاروبار بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بڑا واضح کیا جی جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا افغانستان کی جانب سے کہ شاید پاکستان نے وہاں پر ایئر اسٹرائکس کی ہیں، یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹا الزام ہے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جس میں وانا کیڈٹ کالج آپ کے سامنے ہے، ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے، جس طریقے سے G11 اسلام آباد کچہری میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، اور پھر آج زیارت سے بھی جو دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو یہ مسلسل تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ افغان نیشنلز تھے، اور یہ پاکستان کے اندر بدامنی اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ تو ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے ان کارروائیوں کے خلاف، لیکن وہ ابھی ہم نے دیا نہیں ہے، اور پاکستان نے اکتوبر میں جس طریقے سے جواب دیا تھا، یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے روشنیاں جو پھیل گئی تھیں کابل کے اندر، تو پاکستان جب جواب دے گا تو وہ دن کی روشنی میں بھی دے سکتا ہے، رات میں بھی دے سکتا ہے، لیکن دے گا تو اوپنلی دے گا، اس کو اون بھی کرے گا۔ تو یہ جو واردات کر رہی ہیں انڈیا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جو نئی نئی دوستی ہوئی ہے، تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی وارداتیں ڈالتے ہیں۔ لیکن بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا GHQ کا الوداعی دورہ، اور ان کو جو بیسر فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر نے ان کی جو مسلح افواج کے لیے جو خدمات ہیں ان کو سراہا، انہوں نے جو ہے وہ ان کے کردار کو سراہا، اور جنرل ساحر مرزا کی جو قیادت میں جو آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے جو قومی سلامتی کے مقاصد مزید منظم ہوئے، یہ کہنا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ علاقائی استحکام، ملٹری ڈپلومیسی اور دوست ممالک سے شراکت داری میں اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے،
اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کے تعاون پر اظہار تشکر، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی GHQ یادگار شہداء پر حاضری اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اور اس موقع پر جو ہے یہ ایک فیئر ویل ہے جی ان کی، اور وہ ایئر چیف سے بھی انہوں نے کی ملاقات ہوئی، ان کو بھی ایئر ہیڈ کوارٹر کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پر بھی اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ الوداع کیا گیا، ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا ایئر چیف نے بھی۔ بہرحال جی ایک اپنی زندگی انہوں نے گزاری جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اس پر دونوں جو چیفز ہیں، چاہے فیلڈ مارشل ہیں چاہے ایئر چیف ہیں، انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی الوداعی ملاقات کی تھی۔ یہی اب تک کے اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔